بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر میں ایک بوڑھا شخص تھا جس کے گھر میں مغرب ہوتے ہی دیا بجھ جاتا تو بچیوں کی قطاریں اس گھر کے باہر لگ جاتی جنہیں وہ ڈھیروں پیسے بانٹتا۔ جب یہ خبر مصری شہزادی کو ہوئی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ یوناز معلوم کرنے شہزادی خود بھیس بدل کر ان لڑکیوں کی قطار میں کھڑی ہوئی، مگر اس وقت شہزادی کو بہت عجیب لگا جب ہر بچی لنگڑاتے ہوئے باہر نکلتی۔ یوں شہزادی کی جوں ہی باری آئی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے روشنی کروا دی، مگر سب سجدے میں گر پڑے۔ میرے سپاہیوں نے اس وقت عام لوگوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہم بہت ہی محتاط انداز میں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جا رہے تھے جس کے بارے میں نے کچھ افواہیں سن رکھی تھی۔ اس گھر کے باہر لڑکیوں کی ایک لمبی لائن کھڑی رہتی تھی۔ ایک مہینہ پہلے میرے ایک سپاہی نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، لیکن تب اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ مجھے ہنسی بھی آئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھے آدمی کے گھر کے باہر لڑکیوں کی اتنی لمبی لائن کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تب میں ایک دوسرے کام میں بھی مصروف تھی، اس وجہ سے میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے جب دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو میرا پرانا غصہ دوبارہ سے عود آیا۔ وہ جلدی سے خوف زدہ ہو گیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ میں بھی اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرا گزر اس علاقے سے ہوا۔ میں اکثر عام لباس پہن کر یہاں پر چہل قدمی کرتی تھی۔ جب سے میری زندگی میں تبدیلی آئی تھی تب سے میں نے اپنی بہت سی عادتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب میرا کام صرف اور صرف غریبوں کی دیکھ بھال تھا، غریبوں کی مدد کرنا تھا اور غریبوں کی فلاح و بہبود تھا۔ ابا نے بھی مرنے سے پہلے مجھے یہی نصیحت کی تھی۔ اس دن بھی میں یوں ہی بازار میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سپاہی اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے خود ہی انہیں اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیا تھا جب اچانک ہی میری نظر ایک گھر پر پڑی۔ وہ ایک کچا گھر تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اس گھر کا دیا بجھا ہوا تھا اور لڑکیوں کی ایک لمبی لائن اس گھر کے باہر کھڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے چند لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یا تو وہ اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے یا پھر انہیں حقیقت کے بارے میں پتہ ہے اور وہ مجھے جان بوجھ کر نہیں بتا رہے۔ میں نے وہاں پر کھڑی لڑکیوں سے جا کر پوچھا تو ان لڑکیوں نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یوں ظاہر کیا جیسے انہوں نے میرا سوال سنا ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اس گھر کے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن اس گھر کے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی جس نے مجھے راستے میں ہی روک دیا۔ شاید وہ مجھ سے واقف نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی تھی۔ دل میں تو آیا کہ اسے ابھی اپنی اصلیت بتا دوں اور اسے اس کی اوقات دکھا دوں، لیکن میں یہ سارے کام چھوڑ چکی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا اور خاموشی سے سائڈ پر چلی گئی۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ آخر دیا بجھا کر مغرب کے وقت اس گھر میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کے لیے یہ تمام لڑکیاں انتظار کر رہی ہیں۔ تھوڑی سی دیر مزید گزری تھی کہ اچانک ہی میری نظر ان لڑکیوں پر پڑی جو گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تمام ہی لنگڑا کر چل رہی تھی۔ ان کو لنگڑاتے دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے ان کے پاس گئی، لیکن وہاں موجود لڑکیوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ اگر تمہیں سب کچھ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود اندر چلی جاؤ، ہمارا وقت برباد نہ کرو۔ اس کی بات سن کر دوسری لڑکی کہنے لگی کہ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھے بغیر دوسری لڑکی کو جواب دیا کہ اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ استاد کی شاگرد نہیں ہے۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ بوڑھا آدمی ان لڑکیوں کو کیا سکھاتا تھا اور پھر ان لڑکیوں کے لنگڑانے کی کیا وجہ تھی۔ بس میں یہی جاننا چاہتی تھی۔ اسی وقت ہی میں نے فیصلہ کیا کہ کل ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پر آؤں گی اور اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ محل جانے کے بعد جب میں نے اپنے سپہ سالار سے اس بارے میں بات کی تو وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ اس نے مسکراتا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس سے کہا کہ فی الحال مجھے غصہ مت دلاؤ، چونکہ وہ میرے رشتہ دار بھی تھا، اسی وجہ سے میں اس پر زیادہ حکم نہیں چلا سکتی تھی، مگر جب ضروری معاملات ہوتے تھے تب میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتی تھی جیسا میں باقی لوگوں کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو پہلے ہی اس بارے میں بتایا تھا۔ پھر اگلے ہی دن میں روپ بدل کر وہاں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی سامنے کا منظر دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ کبھی کبھار ایسے معجزات ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی دماغ ان کو سمجھ ہی نہیں پاتا اور ان کے پیچھے چھپی مصلحت بھی صرف ان لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے جو پختہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت سارے غیر متوقع واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کس لمحے کیا ہو جائے کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ تو صرف اوپر والا ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگ معمولی سے جھٹکے سے ہی سنبھل جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو سنبھلنے کے لیے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے
اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے انہیں صبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو معجزات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر میری زندگی میں برا وقت آیا ہے تو ہمیشہ ایسا ہی وقت رہے گا، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ میں اس وقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہتی کہ میرا شمار زندگی سے مایوس لوگوں میں ہوتا تھا تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھی۔ میری زندگی میں کوئی تمنا باقی نہیں بچی تھی، صرف سانس لے رہی تھی۔ کہنے کو میں مصر کی شہزادی تھی، پوری عوام کے لیے میں بہت زیادہ سخت مشہور تھی۔ میری کتاب میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگوں کو عبرتناک سزائیں دینا، لوگوں پر ظلم کرنا، انہیں بے گھر کرنا، میری زندگی میں صرف یہی چیزیں باقی رہ گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ میں صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے کرتی تھی، کیونکہ میرا باپ اپنے زمانے میں ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ میرا باپ اچانک ہی بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری کے بعد میں شہزادی بن گئی۔ چونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جب ساری ذمہ داری مجھ پر آئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ باپ نے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر موقع پر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم نے صرف اور صرف وہی کرنا ہے جس کے لیے میں تمہیں بچپن سے تم نے صرف اور صرف وہی کرنا ہے جس کے لیے میں تمہیں کہوں گا۔ بچپن سے باپ کو دیکھتی آئی تھی، اسی وجہ سے ذہن میں صرف اور صرف ظلم و ستم ہی نقش تھا۔ غریبوں لاچاروں پر رحم نہیں آتا تھا، بلکہ انہیں بے بسی اور تکلیف میں دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ اگر کوئی مدد کے لیے دربار میں آ جاتا تو اسے بھی ذلیل کر کے نکال دیتی۔ چھوٹے لوگوں سے مجھے بہت نفرت تھی، لیکن مجھ میں ایک خوبی تھی کہ میں عورتوں کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو میں اہمیت دیتی تھی۔ چونکہ میں خود عورت تھی اور میں عورت کی مشکلات سے اور اس کے مقام سے اچھی طرح سے واقف تھی، پورا دن مردوں پر ظلم و ستم کرنے کے بعد رات کے وقت جب اپنے بستر پر لیٹتی تو دن بھر کے واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگتے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میرے پاس تمام سہولیات تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ میرے پاس تمام سہولیات تھیں لیکن میں پھر بھی ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ جتنا مرضی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن پورے دن میں ایک لمحہ ایسا آ جاتا کہ میرا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ سکون نام کی چیز میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ اب میرا باپ دوبارہ سے صحت مند ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ صحت مند ہو رہا تھا، اب ویسے ویسے ظلم و ستم بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے پھر سے ایسے قانون لاگو کر دیے تھے جس کے مطابق ایک غریب انسان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ خیر، میرا دل تو پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے تو اب ویسے بھی ان چیزوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں بس خاموشی سے وہی سب کچھ کرتی رہتی جس کے لیے میرا باپ مجھے کہتا تھا۔ بے گناہ لوگوں کو قیدی بنا لینا، ایک شخص کے گناہ کا الزام دوسرے شخص پر ڈال دینا، جو شخص امیر ہے اس کو چھوڑ دینا اور جو غریب ہے اسے سزا دینا، غریبوں کو ان کا حق نہ دینا، اور اس طرح کے بہت سے مظالم تھے جو میرا باپ بہت شوق سے کرتا تھا، اور اسے ان مظالم پر بہت خوشی بھی ملتی تھی۔ لیکن اس کے یہ مظالم زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے۔ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گئی۔ میرا باپ ہمیشہ کی طرح گردن اکڑا کر اور بہت غرور کے ساتھ اس زمین پر چل رہا تھا، حالانکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اس زمین میں اکڑ کر مت چلو اور عاجزی کا مظاہرہ کرو۔ مگر ابا حضور کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے قرآن پاک کبھی پڑھا ہی نہیں ہو یا پھر پڑھ کر بھلا چکے ہوں۔ جو بھی تھا وہ اس وقت فرعون بنے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا باپ مسلمان ہے یا غیر مسلمان۔ میری اپنی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں، لیکن میں اپنے باپ کی طرح ظالم ہرگز نہیں تھی۔ یہی وہ دن تھا جس دن میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی آئی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ سکون صرف اور صرف دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں ہی ہے۔ میں جو بہت زیادہ مغرور تھی اور کسی کو بھی اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، اس دن اتنی بے بس ہو گئی کہ مجھے ایک معمولی سے کسان سے مدد لینا پڑی۔ دراصل باپ کی اچانک ہی راستے میں طبیعت خراب ہو گئی اور اسی وقت ہی ایک جنگلی جانور نے بھی حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے میرا گھوڑا کافی زخمی ہو گیا اور پیچھے چھوٹ گیا، جبکہ میں اپنے باپ کو بہت مشکل سے سنبھالے آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس دن میں نے موت کو پہلی بار اپنے قریب سے دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہی میری موت واقع ہو جائے
تو میں کیا منہ لے کر آگے جاؤں گی؟ میرے ہاتھ میں کون سے اچھے اعمال ہیں جو میں آگے پیش کروں گی؟ اور ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی؟ لاکھ سوچنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی۔ دوسری طرف بابا کی طبیعت بھی بہت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اب ان سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا، جبکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں اٹھا سکوں۔ دوسری طرف جنگلی جانور کے غرانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ ہمارے قریب ہی موجود ہے اور کسی بھی وقت وہ یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اگر وہ یہاں پر چلا آتا تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس دن میں نے اللہ تعالیٰ سے شدت سے دعا کی کہ مجھے صرف اور صرف ایک موقع دے دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی اور ہمیشہ وہی کام کروں گی جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور جس سے دوسروں کی اصلاح ہو۔ میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگی۔ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ ہم اس جنگلی جانور سے بچ گئے، لیکن فی الحال ہم ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دریا کا کنارہ تھا جہاں میں اپنی گود میں اپنے باپ کا سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ تھکاوٹ کے مارے برا حال تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ سپاہیوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں ساتھ لے چلیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی مشکل پیدا ہو جائے۔ ان کی بات سن کر میں غصہ ہو گئی تھی اور انہیں ڈانٹ کر کہا تھا کہ تم لوگوں کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ دشمن کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ ابا حضور بھی اس وقت ٹھیک تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی سپاہیوں کو یہی جواب دیا اور سختی سے منع کر دیا کہ اب وہ دوبارہ ہم سے اس طرح کا سوال نہ کریں۔ یقیناً سپاہی بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ سپہ سالار چونکہ بہت ہمت والا تھا، اس نے دوبارہ سے مجھے یہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، کیونکہ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی وسیع علاقہ ہے اور وہاں سے اگر ایک بار انسان غائب ہو جائے تو اس کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا اٹھی تھی اور اسے کہنے لگی تھی کہ فکر مت کرو، میں کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میں راستہ بھٹکوں گی۔ تم لوگ صرف اپنی خیر مناؤ، کیونکہ واپس آ کر میں تم لوگوں کو ایک مہم پر بھیجنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ سپاہی خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ میں انہیں ہمیشہ ہی کسی نہ کسی خطرناک مہم پر بھیجتی تھی جہاں سے کئی جانوں کا نقصان ہوتا تھا، مگر مجھے انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف ان سے انوکھے کام کرواتی تھی اور اپنے آپ کو تسکین پہنچاتی تھی، مگر فی الحال مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ درخت، یہ دریا سب میری بے بسی پر ہنس رہے ہوں۔ میں نے ان چیزوں کو کبھی کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، مگر آج مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ شاید پیاس لگی تو وہی دریا کا پانی پیا اور درختوں سے پھل توڑ کر دریا میں دھو کر کھائے، جس سے تھوڑی سی جان آئی، مگر ابا ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ہوش آیا تو وہ بے بسی سے کہنے لگے، میں اس وقت کہاں ہوں؟ مجھے یہ زمین چبھ رہی ہے۔ دراصل ابا کو مخمل کے بستر پر سونے کی عادت تھی اور وہ اس طرح سے کبھی بھی زمین پر نہیں لیٹے تھے۔ میں بھی زندگی میں پہلی بار زمین پر بیٹھی تھی، مگر مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو شکر منا رہی تھی کہ میری اس جنگلی جانور سے جان چھوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کو اس طرح سے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، ابا کیا ہو گیا ہے؟ ابا نے مجھے جو بات کہی وہ سن کر چند لمحوں کے لیے میں ساکن ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنی زندگی میں میں بہت زیادہ ظالم تھا، حد سے زیادہ ظالم تھا، معصوم لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ ایک بار زندگی میں ایک شخص ملا جس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ تمہاری موت ایک ایسی جگہ پر ہوگی جہاں پر تمہارے قریب تمہارا سب سے قریبی شخص ہوگا، لیکن وہ شخص بہت بے بس ہوگا، وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا۔ یہ کہہ کر ابا دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے ابا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر ابا نے تیزی سے نفی میں ساری لایا اور مجھے کہنے لگے، مجھے پتہ ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں جن کی معافی شاید مشکل سے ہی مجھے ملے۔ میں نے ابا کو کہا کہ اتنا مایوس مت ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کریں گے کیونکہ آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ ابا نے آنسو بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بہت بے بس نظر آ رہے تھے۔
مجھے ابا کے روپ میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا تھا جس نے بہت ساری غلطیاں کر لی ہوں، لیکن اب وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے پر خوف زدہ ہو رہا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو اسے معافی نہ ملے اور سزا مل جائے۔ میری ہمت بڑھانے پر ابا نے توبہ کر لی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اجنبی شخص آیا۔ اس شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اس ویران جگہ میں یہ شخص کہاں سے آ گیا۔ اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ ہمیں شاہی لباس میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے ابھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا میں نے اسے پکارا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ شہزادی ہیں نا؟ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے گردن جھکا لی اور مجھے کہنے لگا، آپ مجھے قید تو نہیں کر لیں گی؟ دراصل اسے اندازہ تھا کہ ہم ہمیشہ ہی بے گناہ اور غریب لوگوں کو قید کر لیتے ہیں اور پھر ان سے مشقت بھرے کام کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بہت ڈرا ڈرا لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام دوں گی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور پھر ابا کو سہارا دے کر میرے ساتھ ہی چلنے لگا۔ تھوڑے ہی دور جا کر میں ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس جنگل میں ایک بستی بھی ہے۔ میں حیرانگی سے وہاں کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جب وہاں کے لوگ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ یہاں چھپ کر رہ رہے تھے اور ان کی موجودگی کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ایک عورت تیزی سے میرے پاس آئی۔ اس نے بچے کا بازو پکڑ کر تھوڑا سا سائڈ پر لے گئی۔ میں بھی وہیں پر کھڑی ہو گئی کیونکہ راستہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس عورت کی آواز مجھے بہت اچھے طریقے سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی ان لوگوں کی مدد کرنے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کس قدر ظالم ہے؟ اگر ان لوگوں نے ہماری بستی پر ظلم کیا یا ہمارے لوگوں کو پکڑ کر لے گئے تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس عورت کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکا دی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنے جس ظلم پر میں بہت زیادہ فخر کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ سب لوگوں پر میرا رعب اور دبدبہ ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کر کے میں صرف اور صرف لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہی ہوں۔ لوگ مجھ سے حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یہ واپس جا کر تمام بے گناہ لوگوں کو آزاد کر دوں گی اور اس کے علاوہ انہیں انعام بھی دوں گی، مگر اس کے لیے یہ سب سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے ان لوگوں کی ہی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے ابا کو وہیں زمین پر لٹایا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر لوگوں کے منہ کھل گئے اور وہ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یقیناً وہ ہماری اس بے بسی پر حیران بھی ہو رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے، مگر فی الحال میں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ہماری مدد کرنے والے یہی لوگ تھے۔ میں اس عورت کے پاس گئی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، تم لوگوں پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تم لوگوں کو قید کیا جائے گا۔ فی الحال ہمیں تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ تم لوگ ہماری مدد کرو، ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے انتہائی غصے سے کہا کہ ہم کیسے تمہاری بات پر یقین کر سکتے ہیں؟ اب میرا دماغ بھی غصے سے گھوم گیا تھا۔ ایک تو میں ان لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھ رہی تھی اور دوسرا یہ لوگ مجھے ہی تیور دکھا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس سے سخت لہجے میں بات کرتی، وہ بچہ تیزی سے اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم یہ بات بھول گئی ہو کہ یہ شہزادی ہیں، اگر یہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں اور تم اس کے سامنے اس طرح سے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لڑکے کی یہ بات اس کی ماں کے پلے پڑی اور وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے گا، دراصل ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، ہمیں آپ کے مظالم کے بارے میں پتہ ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اس سے کہا کہ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب میں سیدھے راستے پر آ گئی ہوں، میں صرف اور صرف غریب لوگوں کا بھلا کروں گی اور جتنے بھی ظالم لوگ یہاں پر بستے ہیں ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی مسکرانے لگی۔ اب اس کا خوف ختم ہو گیا تھا اور وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔
زندگی میں پہلی بار میرے دل کو بھی حقیقی خوشی مل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے ایک حکیم کے پاس لے گئی۔ بلا شبہ وہ کوئی بہت بڑا حکیم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کوئی شاہی کمرہ تھا یا شاہی دربار تھا جہاں پر میرا باپ اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک پتھر کا بنا بستر تھا جو یقیناً اسے چبھ رہا تھا، لیکن فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور ہمیں اس وقت اندازہ ہو رہا تھا کہ انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ بے بس ہو جاتا ہے اور اسے مدد کے لیے صرف اور صرف دوسرے لوگوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اکیلا زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا۔ کافی دیر کے بعد میرے بابا کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ عصر کا وقت تھا۔ انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ جب ہم واپس آئے تو ان کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی بار اس طرح سے خوش ہوئی اور اپنے ابا کو خوش ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اب ان کے کندھے لٹکے ہوئے تھے اور ان کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا سارا غرور ختم ہو گیا ہو، اور ان کا یہ روپ دیکھ کر مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں چلے آئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک جادوگر آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میں جادوگر پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی، مگر یہی سچ ہے۔ وہ جادوگر معصوم لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے، روز ان کا خون نکالتا ہے اور بدلے میں انہیں پیسے دیتا ہے۔ چونکہ وہ جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں، اس لیے جادوگر نے ان کے ماں باپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں کی بیٹیوں کو بانجھ پن سے بچا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اسے تو آج تک کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہ آپ کے علاقے میں موجود ہے، کیونکہ آپ غریب لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتی اور وہ غریب لوگوں کا ہی استعمال کرتا ہے۔ میرے پورے وجود میں بے چینی پھیل گئی۔ اچانک ہی اس نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی۔ وہ تصویر ایک کاغذ پر بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی تصویر تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ وہی ہے۔ میں نے بھی اسے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ ان لوگوں کی مدد سے ہم اپنے علاقے واپس چلے آئے۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے ان کے لیے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اسی وجہ سے اب میں نے ان علاقوں میں گھومنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اپنے ہی علاقے میں مجھے وہ جادوگر مل گیا۔ اس بارے میں سپہ سالار نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، لیکن اس وقت میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا اور اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جادوگر سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان جادو کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اس کمرے کے اندر گئی تو وہ وہاں پر لڑکیوں کی ٹانگ سے خون نکال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن یہاں پر آ جاؤ گی، مگر تم مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے نہ جانے کون سا جادو چلایا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام سپاہیوں کو اسے ڈھونڈنے لگا دیا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، مگر وہ دوبارہ ہمیں کبھی بھی دکھائی نہیں دیا۔ مختلف علاقوں میں میں نے یہ بھی حکم چلا دیا تھا کہ اگر وہ شخص کسی جگہ دوبارہ نظر آئے تو اسے فوراً پکڑ کر دربار میں لے آؤ۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ کافی بوڑھے آدمیوں کو لے کر میرے پاس آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جادوگر نہیں تھا۔ اب میں تھوڑا سا مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے مختلف علاقوں میں انتظامات کر دیے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس علاقے کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکے گا۔ اور میں اس بات پر خوش تھی کہ میں نے اپنے علاقے کی لڑکیوں کو اس جادوگر سے بچا لیا تھا۔